سنا میں آپ سے جاننا چاہوں گا پاکستان کو جس سیاسی استحکام کی ضرورت تھی اس سیاسی استحکام کی وجہ سے معاشی استحکام کے اوپر سب کی نظریں جمی ہوئی تھی، لیکن جو کمبینیشن بنا الٹیمیٹلی مرکز میں حکومتیں قائم ہوئیں، صوبوں میں حکومتیں بھی قائم ہو چکی ہیں، اور اس کے بعد جو آخری ایک موقع تھا جو پی ٹی آئی سنی اتحاد کونسل کے لیے، جس کے اوپر انہوں نے ریزسٹ بھی کیا، الیکشن کو رکوانے کی کوشش بھی کی، لیکن اس کے باوجود گزشتہ روز صدر مملکت کے لیے پورا پروسیس ہوا اور آصف علی زرداری 14ویں پاکستان کے صدر بن گئے۔ اب آپ دیکھتی ہیں کہ یہ جو کمبینیشن ہے کہ پیپلز پارٹی کا صدر ہے آصف علی زرداری، آگے شہباز شریف کی گورنمنٹ ہے، اگرچہ کہ پیپلز پارٹی وہاں اتحادی ہے لیکن کیبنٹ میں نہیں ہے، یہ کمبینیشن کیسا چلتا ہوا آپ کا دکھائی دے رہا ہے بالخصوص گڈ گورننس کے لحاظ سے اور پولیٹیکل سٹیبلٹی لانے کے لحاظ سے؟ بہت شکریہ آپ کا سہیل۔ دیکھیے، اگر کمبینیشن کی بات کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ کمبینیشن ہم نے پی ڈی ایم پارٹ 1 میں بھی دیکھا تھا اور اس سے تھوڑا بہتر کمبینیشن تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس وقت تھوڑا سا اس کی ڈائنامکس جو ہے پی ڈی ایم کی چینج ہو گئی ہے، لیکن آئی تھنک وہ جو 16 ماہ کا فارمولا تھا وہ پہلا ٹیسٹ ہی تھا اور ٹرائل ہی تھا کہ کیا واقعی اتنی جماعتیں مل کر ایک کمبائنڈ ایک نیشنل گورنمنٹ فارم کر سکتی ہے یا نہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ ایک سکسیسفل تجربہ رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ نون لیگ کے لیے وہ اچھا تجربہ نہیں رہا، کیونکہ جتنے مشکل کمپرومائزز تھے وہ نون لیگ کو کرنے پڑے، اور جتنی اچھی چیزیں تھیں جو کہ شاید برائے نام تھی ان کا کریڈٹ باقی پارٹیز لیتی رہی، لیکن جو ٹف ڈیسیژنز تھے ان کا سارا ملبہ انہوں نے نون لیگ کی گورنمنٹ کے اوپر ڈال دیا۔ تو آئی تھنک اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو یہ اسی کی کنٹینیوٹی قرار دیا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے اس مرتبہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بہت اچھی پالیٹکس کھیلی ہے، اور اس وقت اگر کوئی ونر پارٹی ہے تو وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، کہ نہ تو وہ اپوزیشن میں ہے نہ وہ حکومت میں ہے، لیکن وہ اپوزیشن کی بات بھی کریں گے، وہ حکومت کی بات بھی کریں گے، وہ سرکاری عہدے لینا نہیں چاہتے ہیں لیکن حکومت کا حصہ ہیں، وہ اپوزیشن کے ساتھ بھی کھڑے ہیں لیکن وہ اپوزیشن کو بھی ڈیفینڈ نہیں کریں گے۔ تو آئی تھنک دونوں صورتوں میں وہ دونوں جگہ سے ون ون کی سچویشن میں ہے، اور obviously پاکستان پیپلز پارٹی کا جو اگلا ٹارگٹ ہے اس مرتبہ اگر پرائم منسٹر کی کرسی پر نہیں پہنچ سکے بلاول بھٹو صاحب، تو وہ اگلی مرتبہ ضرور زرداری صاحب چاہیں گے۔ تو جو پریزیڈنسی کی سیٹ لی گئی ہے وہ بہت سوچ سمجھ کے لی گئی ہے۔ چیئرمین سینٹ کے لیے بھی اگر کوشش کی جا رہی ہے تو وہ بھی اسی لیے کوشش کی جا رہی ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ گورنمنٹ کے جتنے جو مشکل فیصلے ہوں گے اگلے 2 سال میں جو کرنے پڑیں گے، اگر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ اگریمنٹ میں جاتے ہیں تو obviously اس کا جو سارا نقصان ہے وہ مسلم لیگ نون کو فیس کرنا پڑے گا، کیونکہ شہباز شریف صاحب از دا فرنٹ فیس آف دا گورنمنٹ۔